بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ دنیا میں سب سے پہلے بدفعلی کس نے کروائی۔ دنیا میں سب سے پہلے بدفعلی شیطان نے کروائی۔ وہ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم میں ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں آیا اور ان لوگوں کو اپنی جانب مائل کیا، یہاں تک کہ گندا کام کروانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کا ان کو ایسا چسکا لگا، اس برے کام کے عادی ہو گئے اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرنے لگے۔ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس فعل بد سے منع کرتے ہوئے جو بیان فرمایا، اس کو پارہ 8 سورہ اعراف آیت نمبر 80 اور 81 میں ان الفاظ میں ذکر کیا گیا ہے۔ ترجمہ: کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہ کی؟ تم تو مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے۔ ناظرین، حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کے دنیا و آخرت کی بالائی پر مشتمل بیان عافیت نشان کو سن کر بے حیا قوم نے بجائے اپنی غلطی تسلیم کرنے کے جو بے باکانہ جواب دیا، اسے پارہ 8 سورہ اعراف آیت نمبر 82 میں ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا۔ ترجمہ: اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں۔ ناظرین، جب قوم لوط کی سرکشی اور خصلت بدفعلی قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کے ہمراہ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں مہمان بن کر سیدنا لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ ان مہمانوں کے حسن و جمال اور قوم کی بدکاری کی خصلت کے خیال سے حضرت سیدنا لوط علیہ السلام نہایت ہی پریشان اور فکر مند ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد قوم کے بدفعلوں نے حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کے مکان عالی شان کا محاصرہ کر لیا اور ان مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کے برے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام نے نہایت دل سوزی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھایا مگر وہ اپنے بد ارادے سے باز نہ آئے۔ آپ علیہ السلام کو پریشان اور فکر میں دیکھ کر حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا نبی اللہ، آپ غمگین نہ ہوں، ہم فرشتے ہیں اور ان بدکاروں پر اللہ عز و جل کا عذاب لے کر اترے ہیں۔ آپ مومنین اور اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے پہلے پہلے اس بستی سے دور نکل جائیے اور خبردار کوئی شخص پیچھے مڑ کر بستی کی طرف نہ دیکھے، وہ بھی اس عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنوں کو ہمراہ لے کر بستی سے باہر تشریف لے گئے۔ پھر حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام اس شہر کی 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند کرتے ہوئے اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو زمین پر الٹ دیا۔ پھر ان پر اس زور سے پتھروں کا مینہ برسایا کہ قوم لوط کی لاشوں کے پرخچے اڑ گئے۔ عین اس وقت جب کہ یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا، حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کی ایک بیوی جس کا نام وائلہ تھا، جو کہ در حقیقت منافقہ تھی اور قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور اس کے منہ سے نکلا، ہائے رے میری قوم، یہ کہہ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر عذاب الہی کا ایک پتھر اس کے اوپر بھی گر پڑا اور وہ ہلاک ہو گئی۔ پارہ نمبر 8 سورہ اعراف آیت نمبر 83 اور 84 میں ارشاد بارک تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی مگر اس کی عورت وہ رہ جانے والوں میں ہوئی اور ہم نے ان پر ایک مینہ برسایا، تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ ناظرین، بدکار قوم پر برسائے جانے والے ہر پتھر پر اس شخص کا نام تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوا۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اس فعل بد سے اور اپنے عذاب سے بچائے، آمین۔